اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج میں قرآن کے سب سے مشہور و معروف قصہ جو انسانی عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے مالک الملک نے اپنے کلام مقدس میں نازل فرما کر درج فرما کر اس کو کہتے ہیں نا کہ تا قیامت کی صبح تک ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار بنا دی۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ سورہ کاف جو قرآن حکیم کے تقریباً نصف میں ہے، اس کی آدھی جو صورت ہے یہ 12ویں رکوع کے بعد یہ 15ویں سپارے میں موجود، اور پھر اس کی اگلی جو رکوعات ہیں وہ 16ویں سپارے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ عزیز اور قال عالم میں یہ صورت اس کی 110 آیات اپنے موتی بکھیر رہی ہیں۔ اور اس صورت میں اس صورت میں 2-3 واقعات ہیں، لیکن اسی صورت میں اصحاب کاف کا بھی واقعہ ہے، اسی صورت میں ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے، اسی صورت میں جس کو کہتے ہیں کہ اپنا یہ جو یاجوج ماجوج کا قصہ ہے یہ بھی اسی صورت میں واقع ہے۔ لیکن میں صرف ایک واقعے کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کر کے اور اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ اصحاب کاف۔ اصحاب کاف کون تھے؟ اصحاب کاف کی مطلب اس واقعے کو درج کرنے کی قرآن میں کیا حکمت تھی؟ اصحاب کاف کا کتا کیا تھا؟ اصحاب کاف کے اس کتے کا نام القلب کے نام سے قرآن حکیم کی اسی سورہ مبارکہ الکاف کی آیت نمبر 18 میں آنے کی کیا حکمت تھی، اور اس کتے کی کیا فضیلت تھی؟ اور آج کے جو انسان نما کتے جو اللہ کے کلام میں ہجے نکالتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی ذات والا صفات میں ہجے نکالتے ہیں، یا ان سے متمسک اور ان سے جو منضبط جو ہستیاں ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک کا میرے منہ میں خاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کی روح قبض کرنے کے لیے بھی، میں یہ ایک بڑی بات کر کے آپ کی صرف آپ کو کوشچن مارک دے کر جاؤں گا کہ ان کو روح قبض کرنے کے لیے بھی اللہ نے عزرائیل کو نہیں بھیجا، کیونکہ وہ پاک، وہ مطہر، وہ طیب، وہ ایک مقدس اور جس کو کہتے ہیں ایک محدثہ ہستی ہے کہ جس وقت وہ روز محشر یا میدان محشر میں نمودار ہوں گی تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے منادی کروائے گا کہ اے لوگو اپنی نظریں جھکا لو، کیونکہ محمد کی بیٹی فاطمہ میدان میں جلوہ افروز ہونے والی ہیں۔ تو جب تمام انبیاء اور رسول اپنی نظریں جھکا لیں گے تو اگلی بات اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دے گا کہ اے محمد، اے میرے حبیب، تو بھی نظریں جھکا لیں۔ تو ان کی ذات میں بعض اشرف دجالی جیسے لعین ملا یہ کہتے ہیں جی کہ نعوذ باللہ من ذالک میں وہ کہتے ہی نہیں وہ بات کہ باغ فدق کے معاملے میں وہ کیا تھیں یا کیا نہیں معاملہ، چونکہ میری اوقات ہی نہیں ہے، میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ باقی اشرف دجالی آرام خور جانے اور اس کی نسلیں جانیں اور بی بی فاطمہ جانیں کہ وہ کیسے تباہ و برباد ہوگا۔ ویسے تو تباہ و برباد ہو ہی چکا ہے، انشاءاللہ اس کا نام بھی سورہ الکوثر، وہی جو پاک بی بی سلام اللہ علیہ جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ بھی ویسے ہی مار گئے ہیں باتیں، اور ڈاکٹر اسرار کا بھی آپ سن لیں کہ وہ بھی مرا نہیں تھا، تبھی موت اس نے بھی خودکشی کی تھی، کیونکہ وہ بھی بعض اوقات ان ہستیوں کے اوپر کچھ باتیں کر جاتا تھا، اور اللہ پاک پھر ان ہستیوں کے بارے میں جو باتیں کرتا اس کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر سورہ کوثر کی جو تیسری آیت ہے نا، سورہ کوثر کوئی ایسی عظیم صورت ہے جس کی ہر آیت اپنے اپنے مطالب کے لحاظ سے وہ تورا امتیاز اپنے پاس رکھتی ہے کہ بندہ سوچوں سے ہی بندہ غلطہ ہو جاتا ہے۔ ہر آیت میں 10 لفظ ہیں، ہر آیت راہ پر ختم ہوتی ہے، راہ حروف ترجیع کا 10واں لفظ ہے، اس کے اوپر پھر میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کی آخری آیت میں کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ ان شان یقول ابتر، تیرا دشمن بے نام نشان مرے گا۔ اور پہلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ انا اعطیناک کل کوثر، اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اور کوثر ویسے کہتے ہیں لوگ، کوئی خیر کثیر کہتا ہے، کوئی عذر کوثر کی بات کرتا ہے، عذر کوثر اور خیر کثیر کی اوقات کیا میرے محمد کے سامنے کہ اللہ پاک کہے گا تمہیں میں نے عذر کوثر عطا کیا۔ یہ بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے کوثر، اور وہ کوثر کہ فاطمہ تمہیں عطا کی۔ اور پھر 2 ہی صورتیں قرآن کی جو انا کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، دوسری کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اور جب ہم سمجھ گئے کہ بی بی فاطمہ اور لیلۃ القدر کا آپس میں کیا تعلق ہے تو ہمیں تمام باتوں کا مزہ بھی آ جائے گا اور تمام باتوں کی ہمیں چاشنی بھی آ جائے گی، لیکن ہم آج تک سمجھ نہیں سکے، اور ہم سمجھتے ہیں شاید کیا پتہ اس رات میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا تقریریں لکھی جاتی ہیں، کیوں اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ تو وہ صرف بی بی فاطمہ جس کو سمجھ آ گئی اس کو لیلۃ القدر بھی سمجھ آ گئی، جس کو بی بی فاطمہ سمجھ آ گئی اس کو انا اعطیناک الکوثر بھی سمجھ آ گئی۔ تو چونکہ بات موضوع سے ہٹ جائے گی، تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے فلاسفر پیدا ہوئے ہیں جو 2 کتابیں 5 کتابیں پڑھ کر اولاد رسول پر اپنی جو منہ سے وہ اپنا ملفوظات بکنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان سے تو وہ اصحاب کہف کا کتا بہتر تھا، جس کتے نے وہ وفا کی، اور یہ قرآن حکیم کی وہی سورہ کہف کی پہلی آیت سے لے کر 30ویں نمبر کی آیت 1 سے لے کر 30 آیات تک سارا یہی واقعہ ہے اصحاب کہف کا، بالخصوص آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ تو اس میں اصحاب کہف تھے کون، وہ کیوں تھے، اس میں ڈفرینٹ تھیالوجیز ہیں، ڈفرینٹ ایک اپنا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جو سب سے مشہور ہے کہ یہ 7 بنی اسرائیل کے وہ نیکوکار بندے تھے جو بادشاہ کیسر روم، کیونکہ اس دور کا جس طرح آج کل کا امریکہ یا روس ہے، اس دور کا جو سپر پاور تھا وہ روم تھا، اور روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ آج بھی لوگ دقیانوسی زمانے کے تم ہو، تو دقیانوس اس کا بادشاہ تھا۔ ویسے بعض روایات میں ترجان کا بھی ذکر آیا، لیکن جو زیادہ مستند روایات ہیں وہ کیا ہے جی، دقیانوس کا زمانہ تھا جو تقریباً 210 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر جب یہ اللہ کے بندے اپنی اس سے بیدار ہوئے اپنی نیند سے، تو یہ واقعہ راؤنڈ اباؤٹ 445 سے 440 عیسوی کے درمیان کا ہے، جس دور میں کیسے روم کی حکومت تھی اور روم کے اوپر عیسائیت کا غلبہ ہو چکا تھا۔ عیسائیت کا مطلب کیا کہ اس دور کا دین اسلام۔ تو کیا ہوا جی کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے جن کے بارے میں اللہ کا کلام خود کہتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں اور ساتھ اللہ یہ لفظ کو بھی استعمال کر رہا ہے کتے کو بھی ساتھ، بعض کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے، 8 ان کا کتا تھا، لیکن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ تعداد میں جانتا ہوں، یہ تعداد تم نہیں جانتے۔ اب یہ بات اس طرح کی بات تھی کہ دقیانوس کے زمانے میں جس طرح آج کل اہل علم کے اوپر اور حقیقی لوگوں کے اوپر دنیا تنگ ہے، اس طرح لوگوں کے اوپر دنیا تنگ ہوگی۔ یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ پہاڑیوں پہ نکل گئے، اور انہوں نے اپنا ایک بندے کو کہا جی کہ ہم یہاں کچھ دیر تک سستا جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، تو اس وقت تک ہم اپنے اگلی منزل پر روانہ ہو جائیں گے۔ تو ان کے پیچھے پیچھے ایک شہر سے کتا بھی روانہ ہو گیا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، اور ایک غار کے دانے کے اوپر کتا اپنی 2 ٹانگیں، جس طرح کتا بیٹھتا ہے سونے کے لیے، وہ بھی سستانے کے لیے بیٹھا، تو اسی طرح اللہ نے زمانے کو حکم دے دیا کہ تم نے اب ان کے ساتھ چھیڑنا نہیں ہے۔ سورج بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بھی میں کوئی مستند بات نہیں کرتا، لیکن یہ میں نے ڈفرینٹ ہسٹوریکل واقعات سے یہ چیز ڈیڈیوس کی ہے کہ سورج جو تھا پہلے بالکل سٹریٹ لائن میں موو کرتا تھا، اور اب سورج میں جو جھول آتا ہے مطلب وہ ترچھی لائن پر موو کرتا تھا۔ یہ واقعہ بھی اس واقعے کے بعد ہوا جس کے بارے میں قرآن کی سورہ الکاف کی آیت نمبر 18، 19، 20 بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نے سورج کو بھی حکم دیا کہ تو نے بھی ان کو نقصان نہیں پہنچانا، تو نے بھی ان سے اپنے آپ کو بچا کر موو کر جانا۔ تو یہ جب سوئے تو تقریباً کو سوئے ہوئے 309 سال کا عرصہ گزر گیا، کیونکہ قرآن کی آیات سے زیادہ قرین انصاف یہی ہے کہ یہ 309 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے اوپر بھی ڈفرینٹ محدثین کی اور مفسرین کی ڈفرینٹ رائے۔ تو وہ کتا جو ان کے ساتھ منسلک تھا، اللہ نے نہ تو ان کے ساتھ، ان ساتوں کے ساتھ کسی بھی زمانے کی کسی بھی چیز کو، درندے کو، انسان کو، ایوان کو، کسی بھی چیز کو، ان چیزوں کے شر سے ان کو بچا لیا، نہ صرف ان کو بچایا بلکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے کتے کو بھی بچا لیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کتا جس کے بارے میں جملہ محدثین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بھی روز قیامت جنت کا مقام حاصل کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ تو مجھے بتائیں کہ جو لوگ محمد اور آل محمد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، منضبط ہوتے ہیں، اپنی ہی حدود کے اندر رہتے ہوئے
باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی کبریائی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو کیا اللہ ان کو ناتواں اور بے آسرا چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جو اپنی بکواس کر کے محمد اور آل محمد کے اوپر، ان کی ذات والا صفات کے اوپر، ان کی صفات کے اوپر، ان کے صفات کے تقاضوں کے اوپر بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا انجام اللہ نے اسی لیے کتے کا ذکر قرآن میں دیا کہ ان کا انجام، اے لوگو تم یہ دیکھ لو، تم سے بہتر تو یہ کتا ہوگا، تم اشرف مخلوقات کے روپ میں بھی اس کتے سے بھی بدتر ہوگی۔ تو اس لیے اللہ پاک سے یہی دعا کریں کہ ان جیسے فلاسفر بننے سے آپ توبہ کریں، ڈاکٹر اسرار بننے سے آپ توبہ کریں، آپ اشرف دجالی، جس کو جلالی جو آپ نے وہ کہتا ہے، اس جیسے خبیث کردار بننے سے توبہ کریں، اورنگزیب فاروقی جیسے کردار بننے سے توبہ کریں، اس کے بعد وہ ایک اور بندیالوی ہے، اس جیسے کردار بننے سے توبہ کریں، کیونکہ زندگی 2 × 2 = 4 دن کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ نے آنا ہی آنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی اسی کتاب میں اللہ پاک ببانگ دول اعلان فرما چکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ جب قبر میں جاؤ تو قبر میں جانے کے بعد نہ تمہیں دینار کام آئیں گے، نہ تمہیں درہم کام آئیں گے، نہ تمہیں ریسرچ پیپرز کام آئیں گے، نہ تمہیں کانفرنسز کام آئیں گے، نہ تمہیں دنیاوی ڈگریاں کام آئیں گی۔ وہاں کام آئے گا صرف اور صرف محمد اور آل محمد کی حب کام آئے گی۔ اگر وہ قائم تھی تو سب کچھ پا لیا، اگر نہیں قائم تھی تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ بھی نہیں پا سکے۔ تو اس لیے اس ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر لیں۔ اس ہستی کے ایک شاگرد رشید مولا کائنات نے فرمایا تھا، ممبر پر اپنے سر پر تلوار پڑتے ہوئے کہ فزت رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی صرف اور صرف در محمد اور آل محمد کے ساتھ متمسک ہونے میں، باقی کسی چیز میں کچھ کامیابی نہیں ہے۔ سب فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، بقا صرف محمد اور آل محمد اور ان کے رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، اس کو بقا ہے۔ باقی سب چیزوں نے فنا ہونی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے وجود کو فنا ہونے سے پہلے مقام ربوبیت اور مقام محمد سے روشناس اور آشنا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔